الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما. محترم طالبات، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے حق کا انکار کرنے والو، تعجب ہے تم پر، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جاندار بنایا، تمہیں زندہ کر دیا. پھر دنیا میں جو تمہارے مقدر میں جتنی عمریں تھیں اس کو پوری کرنے کے بعد وہی تمہیں پھر دوبارہ موت دے گا. پھر وہی اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. پھر تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. کس لیے جاؤ گے؟ تاکہ تمہارے کرتوت، تمہارے معاملات، تمہارے کام، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے. کیف تکفرون باللہ، اے کافرو، تم پر تعجب ہے، تم اللہ سے کس لیے منکر ہو سکتے ہو، اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں جان بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، تمہاری زندگی ختم ہوگی، تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. محترم سامعین و سامعات، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے 3 مشہور یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور چوتھی بات منتظر ہے اور موعود یعنی اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. وہ بات یقینی ہے، ہونے والی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں. سب سے پہلی بات، لوگ مردہ تھے، جتنے بھی انسان تھے ہیں سب پہلے مردہ تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب ان میں روحیں باقی نہ تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جاندار بنایا. کیسے؟ نطفہ. پھر اس کے بعد وہی نطفہ مادر رحم میں جا کے خون کا لوتھڑا بنا، خون بنا، اور وہی خون علقہ، خون کا لوتھڑا بنا، اور وہی خون جا کے مضغہ بنتا ہے، گوشت کا لتھڑا بنتا ہے. اور وہی گوشت کا لتھڑا جب انسان 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز، تو اس کے بعد 4 مہینے کے بعد ایک سٹرکچر دیتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو درست، ٹھیک ٹھاک، جیسی اس کی سٹرکچر ہونی چاہیے اس طریقے سے کمپلیٹ پرفیکٹ سٹرکچر کے طور پر ہم نے عطا کی. اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام تر مخلوقات میں ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں بیسٹ بنایا ہے، بیسٹ کریچر ہیں ہم. تو سب سے پہلی چیز، انسان پہلے مردہ ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کے ملن کے بعد نطفے کے ذریعے مادر رحم میں وہی نطفہ جا کے علقہ بنتا ہے، خون کا لوتھڑا. پھر وہی مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. خون سے گوشت سے پھر ہڈیاں بناتا ہے اللہ سبحانہ. پھر 120 دن کے بعد 4 منتھس کے بعد دیکھتے ہیں ایک سٹرکچر بنتا ہے. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس بچے کی حرکت کیا ہے،
ہاں سبحان اللہ. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ہاں ہم مردے ہوتے ہیں, ہماری روح باقی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مادر رحم میں روح پھونک کر 120 دن کے بعد 120 ڈیز کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. وہاں سے بندہ حرکت میں آتا ہے, وہاں سے بچہ حرکت میں آتا ہے, وہاں سے اپنے ماں کو مارنا شروع کرتا ہے, لپیڑنا شروع کرتا ہے, جس سے پھر لیبر پین شروع ہوتے ہیں. تو یہ سارا مرحلہ انسان کا, پہلی حقیقت کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں, یعنی وہ بے جان تھا, وہ مردہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادر رحم میں روح پھونکی, پہلے روح باقی نہ تھی. نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ بنایا, یعنی ایک حقیر سپانی, یعنی اتنا حقیر کہ ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرنا پسند نہیں کرتے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ ایسی چیز ہے لم یکن شیئا مذکورا, ایسی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے جس کو ہم پبلکلی بتا بھی نہیں سکتے, اس کے بارے میں ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں. اتنی حقیر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنایا, پھر بھی اتنی گھمنڈی, اتنی غروری, جیسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے. ہاں اکڑ کر چلتا ہے, سینہ تان کر چلتا ہے, حالانکہ اللہ چاہے تو اسی زمین میں اس کو دھسا دے, اس کی غروری, اس کی گھمنڈی کو ختم کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو پتہ چلا کہ انسان بے جان ہوتا ہے, انسان مردہ ہوتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیر سی چیز, حقیر سے پانی, وہ پانی جس کے بارے میں ہم بیان بھی نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نطفے کے ذریعے انسان کو پیدا کرتا ہے. تو بے جان کے اندر جان ڈالتا ہے. پھر کیا ہوتا جی؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موت کے بعد, جو موت ہوتی ہے 4 مہینے کے بعد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح پھونک کے زندہ کر دیتا ہے, اس میں روح ہی ڈال دیتا ہے. دوسرا مرحلہ کہ 4 مہینے تک ہم بے جان ہوتے ہیں, کوئی حرکت نہیں ہوتی. 120 ڈیز کے بعد کیا ہوتا کہ روح پھونکی جاتی, وہیں تقدیر بھی لکھی جاتی. کیا کمائیں گے, کیا کھائیں گے, کب موت واقع ہونے والی ہے, ہماری زندگی کتنی قائم رہے گی, کتنی باقی رہے گی, ساری چیزوں کے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, مادر رحم میں, جب روح پھونکی جاتی. فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ لکھو ان کی تقدیر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک زندگی دیتا ہے, تیسرا مرحلہ. ہاں پہلے تو بے جان تھے, روح ہی نہیں تھی. پھر 120 دن کے بعد مادر رحم میں روح پھونکی جاتی ہے, دوسرا مرحلہ. یعنی مردہ تھے, زندہ کیا اللہ سبحانہ. اب جب زندگی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب مادر رحم سے جب ڈیلیوری ہوتی ہے 9 مہینے کے بعد, 8 مہینے کے بعد مادر رحم سے نکلتے ہیں, دنیا میں رکھتے ہیں, قدم رکھتے ہیں, تو پھر زندگی دیتا ہے. لیکن اس کا ایکسپائر ڈیٹ, ہاں زندگی ختم ہونے والی, کل من علیہا فان, اس دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے ہے, اول سے ہے, اور آخر تک قائم رہنے والا. اس ذات کے علاوہ تمام چیزیں, تمام تر مخلوقات تہس نہس ہونے والی ہیں, ضائع ہونے والی ہیں, نقصان ہونے والی ہیں, برباد ہونے والی ہیں, مٹا دی جانے والی ہیں, فنا ہونے والی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کا ایک ایکسپائر ڈیٹ رکھا. تو یعنی ہماری موت کا جب وقت آتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کہ انسان کا جو فکسڈ ٹائم ہوتا, ہر کسی کا ایک فکس ٹائم ہے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے نا, ایک نہ ایک دن مرتا ضرور ہے. تو کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا, چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاروں. چاہے وہ نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, اولیاء اللہ ہو, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ زندگی گزارنے والا. ہر کسی کو اس بات پر یقین ہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے, لیکن دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد جو اصل زندگی ہے, آخرت کی زندگی, اس کے سلسلے میں ہر کوئی غافل ہے. تو پہلا مرحلہ مادر رحم میں 4 مہینے سے پہلے
حقیر سے پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نطفے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خون سے جو ہے گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بناتا ہے، پھر 4 مہینے میں ایک سٹرکچر کو تیار کرتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے تو بے جان سے جاندار بنا دیا. سمجھ رہے؟ دوسرا مرحلہ یعنی جاندار بنا دیا. پہلے مردے تھے اب زندے ہو گئے. تیسرا مرحلہ زندگی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک زندگی دی. یہ زندگی ایک نعمت ہے جی، اور اس زندگی کے سلسلے میں بھی سوال ہونے والا ہے. یاد رکھو سب محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کی رکھی اس میں یہ زندگی ایک عظیم نعمت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی نعمتیں عطا کیا ہے ہر نعمت کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ تکاثر میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ہر نعمت کے سلسلے میں کل قیامت میں سوال کرنے والا ہوں. مجھے اور آپ کو اب اپنے نفس سے سوال کرنا ہے کہ یہ جو عظیم نعمت دولت ملی ہے ہمیں زندگی کی، اس زندگی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہماری زندگی کو ہم نیک راستے پر لے جا رہے ہیں یا برائی کے راستے پر لے جا رہے ہیں. ہماری زندگی کو ہم جنت کے حصول کے لیے تیار کروا رہے ہیں یا جہنم کے حصول کے لیے. مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنا ہے اور ہمیشہ محاسبہ نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا، اپنا جائزہ لینا ہر کسی کی ذمہ داری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک زندگی دیتا ہے اور زندگی دینے کے بعد پھر موت ہے. موت یقینی ہے. زندگی دیا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بے جان تھے، 4 مہینے کے بعد روح پھونکا، زندگی ملی. زندگی کے ملنے کے بعد ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، ٹھیک، ثم الیہ ترجعون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جان سے جاندار بناتا ہے، پھر ایک زندگی دیتا ہے، پھر موت واقع ہونے والی. تیسرا مرحلہ موت پھر آنے والی. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ موت کے بعد برزخ کی زندگی، قبر کی اندھیری کوٹری. مجھے اور آپ کو اپنے قبر میں کیا کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں. قبر کی کوٹری، اندھیری کوٹری کے اندر ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. مجھے اور آپ کو اس کے سلسلے میں اپنے نفس کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ قبر کی اندھیری کوٹری کے سلسلے میں ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ مومنو، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اور تم میں سے ہر نفس کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے. کل کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کی ہے، کون سا ذخیرہ ہم نے بنا کر رکھا ہے آخرت کے لیے. آخرت میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور آخرت میں حشر کے میدان میں کیا فیصلہ کیے جانے والا ہے. جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنے کی، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ سے یہ ہر مسلمان پر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا جائزہ لینا روزانہ ڈیلی فرض عین، فرض واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے کہ میرا نفس مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. میں اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، شیطانی چال میں پھنس چکا ہوں، شیطانی جال میں پھنس چکا ہوں، شیطان کی چال بازی میں پھنس چکا ہوں، یا اپنے دل میں تقوی، پرہیزگاری، خلوص الالہیت بسا رکھا ہوں. مجھے اور آپ کو ہمیشہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. دیکھو جی، ہر سونے والا گارنٹی نہیں ہے کہ دوسری دن صبح وہ بیدار ہوگا. دیکھتے ہیں نا ہم اپنی زندگی میں کئی سارے واقعات ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں. رات کو سویا، دن کو اٹھ نہ سکا. ہاں، رات کو سویا، صبح کو بیدار نہ ہو سکا. ارے صبح تک تو بہت دور کی بات ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں، آنے والے سیکنڈز، آنے والے منٹوں میں میری زندگی ہے یا نہیں اس کا بھی مجھے گارنٹی نہیں.
تو کوئی گارنٹی نہیں ہے موت کب واقع ہوگی، لیکن موت آنی ہے۔ اس کے بعد قبر کی اندھیری کوٹری، عالم برزخ، ہاں، اس کے بعد قیامت کا دن، یوم الجزا، فیصلے کا دن، یوم الدین، انصاف ہونے والا دن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بادشاہ ہے۔ تو اس قیامت کے سلسلے میں ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اصل زندگی وہی ہے جی، ہماری اصل زندگی جنت ہے۔ ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر لا کھڑا کیا۔ نافرمانی نہ کرتے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتے، اور ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتے۔ لیکن دنیا دار فانی ہے، اور دنیا ہمارے لیے آزمائش کا ٹھکانہ ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اٹ از لائک این ایگزامینیشن ہال، لیکن رزلٹ ججمنٹ ڈے، فائنل ڈے ملنے والا ہے، اور وہ فائنل رزلٹ کا دن قیامت کا دن ہے۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ دیکھو جی کتنا عجیب ایگزام ہے نا، ایگزامینیشن ہال پتہ معلوم ہو گیا، کوشچن پیپر بھی معلوم ہے، آنسر بھی معلوم ہے، کیا آنسر لکھنے ہیں۔ یعنی یہ زندگی، یہ دنیا دار فانی ہے، یہ ٹیمپرری لائف ہے، پرماننٹ لائف نہیں، اور اس میں قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے احکامات، یہ کوشچن پیپر ہے، اور آنسر ہمارے اعمال ہے، آنسر ہمارے اعمال ہے، اور ججمنٹ ڈے قیامت کا دن ہے، فائنل رزلٹ ڈے قیامت کا دن ہے، اور سکسس یا فیلیور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اعمال کے بنیاد پر وہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے، موت کے قریب جب پہنچ جاتے ہیں، تو ایک منٹ ادھر ادھر بھی نہیں ہونے والا، ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملنے والی۔ موت آ جاتی ہے تو پھر آ کر رہتی ہے، وہاں پھر کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں سے پھر عالم برزخ سٹارٹنگ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر عالم برزخ کے لیے قیامت کے سلسلے میں سب سے پہلی سیڑھی، تو قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے قبر میں کامیاب ہونا ہے، اور قبر میں کامیاب ہونے کے لیے 3 سوالات کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، یعنی الاصول الثلاثہ کی پریپریشن کرنی ہے۔ اسلامی عقیدہ میں ایک اہم سبجیکٹ ہے الاصول الثلاثہ، یعنی من ربک، رب کی معرفت حاصل کرنا، رب کی جانکاری حاصل کرنا، رب کے تعلق سے جانکاری حاصل کر کے رہنا، ما دینوں کا، دین کی معرفت حاصل کرنا، دین کے سلسلے میں پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، من نبیوں کا، یعنی رسول کی معرفت، نبی کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے سیرت النبی، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، نبی کی سیرت کو فالو کرنا، قرآن و حدیث کی اتباع کرنا، اللہ اور رسول کی پیروی کرنا۔ تو دیکھو جی یہ الاصول الثلاثہ ہے نا، 3 بیسک فنڈامنٹلز ہیں۔ یہ بیسک فنڈامنٹلز جو ہیں، جب تک اس کی پختگی ہماری زندگی میں باقی نہیں ہوگی نا، قبر کے سوالات میں فیل ہو جائیں گے، اور جو بندہ قبر میں ہی فیل ہو جائے قیامت میں بھی علیاذ باللہ فیل ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے قبر کی اندھیری کوٹری کے سلسلے میں تیاری کر لو۔ کروڑ پتی بھی اسی زمین میں جائے گا، اسی اندھیری کوٹری میں، اور غریب فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والا بھی، اس کے لیے بھی اتنی ہی زمینیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ملینئر ہے، بلینئر ہے تو اس کے لیے 1 ایکڑ کی زمین ہے، اور جو فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے اس کے لیے 2 گز زمین ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سب کے لیے 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ قبر کی اندھیری کوٹری، وہاں جو چیز کام آنے والی ہے نا، یہ عقیدے کے سلسلے میں جو الاصول الثلاثہ ہے، 3 بیسک پرنسپلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے، رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت، توحید، رسالت، آخرت، تو اس کے سلسلے میں انفارمیشن حاصل کرنا، نالج گین کرنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سارے کے اوپر جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں، الاصول الثلاثہ، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، صیام کے مسائل، یعنی جو بھی بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس کو اچھی طریقے سے جانکاری حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ ہر کسی کے لیے علامہ بننا ضروری نہیں، ہر کسی کے لیے مفتی بننا ضروری نہیں، کم سے کم بیسک پرنسپلز جو فنڈامنٹلز ہے اسلام کے اس کو جاننا اور اس کی جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں الاصول الثلاثہ کے تعلق سے، رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ تم بے جان تھے، تمہیں جاندار بنایا میں، مادر رحم میں روح پھونکا گیا، پھر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہارا موت ہے، موت کے بعد برزخ کی زندگی، قیامت کی زندگی ہے، قیامت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو قیامت میں اٹھائے جاؤ گے مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی اٹھائے گا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بلکہ فیصلہ کرنے کے لیے اٹھائے گا۔ حشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو یوں ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، عدل و انصاف کا پیمانہ ہوگا، اور رب ذوالجلال والاکرام قہار کے ہاتھ میں وہاں پہ پوری پاور، پوری اتھارٹی ہوگی، سپیریارٹی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو آخری جو مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ، اس موت کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف لوٹنا۔ لوٹنے کا مطلب کیا؟ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بنی نوع انسانیت کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ تو حشر کے میدان میں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، ہماری کیا کیفیت ہونے والی ہے، ہماری کیا سچویشن ہونے والی ہے، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے اور حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے، سارے لوگ ننگے بیدار اٹھیں گے قبر کے اندر سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں کہ سارے لوگ؟ ہاں سارے لوگ، لیکن وہاں کون کس کیفیت میں ہے، کس سچویشن میں ہے، دوسروں کو دوسروں کی خبر نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں بہت خبر گیری کرتے ہیں نا، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، وہاں سب کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، وہاں ہر کوئی انسان سیلفش ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سمجھ رہے؟ تو اس دن جب ہمشیرہ برادر، یعنی اپنا جس کے ساتھ ہم مل کے دودھ پیے ہیں، اپنا بھائی، سگا بھائی، وہ بھی کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے لیے کام نہ آئے گا، شوہر بیوی کے لیے کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کے لیے کام نہ آئے گا، بیٹی ماں کے لیے کام نہ آئے گا، والدین اولاد کے لیے کام نہ آئے گا، اولاد والدین کے لیے کام نہ آئے گا۔ وہاں کسی کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا جی، کسی کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، نو ریکمنڈیشن، نو ہیلتھ، نو فرینڈشپ، نو ریلیشن شپ، کچھ کام نہیں۔ وہاں کچھ کام آنے والا ہے تو ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہی کام آنے والا ہے، اور وہی قبر میں بھی وہی کام آنے والا ہے، اور آخرت میں بھی وہی ایمان کام آنے والا ہے، نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو روزانہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے، عظیم نعمت زندگی، اس زندگی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ کیوں؟ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، سمجھ رہے؟ ہمیشگی کی زندگی، یا تو خلود فی النار یا تو خلود فی الجنہ، ہمیشگی کے لیے جہنم میں جانا ہے یا ہمیشگی کے لیے ٹھکانہ جنت کا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشگی کی جو زندگی ہے، جو پرماننٹ لائف ہے، قیامت،
اس قیامت میں ہمیشگی کی زندگی کے لیے میں کیا کچھ تیاری کر رہا ہوں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر کرتوت سے باخبر ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا. ایسا نہیں ہے کہ تم پرائیویسی میں کرو گے تو کوئی نہیں دیکھے گا, اللہ نہیں دیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی دیکھے نہ دیکھے, پروردگار تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس آیت کی مصداق نہیں بننا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. سمجھ رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا, اس قوم کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا, میری شریعت سے غافل ہو گئے, میری شریعت کی پابندی نہ کی, اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی, اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بنے رہے, میری شریعت سے غافل رہے, میری شریعت کوئی پرواہ نہ کی. ہم نے ان کو ایسا کیا, ان کے اوپر ایسی لعنت برسائی, ایسی عذاب برسائی کہ وہ اپنی زندگی سے غافل ہو گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ہم نے انہیں ان کی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, اور وہ فاسق و فاجر ہو گئے, گنہگار ہو گئے, نافرمان ٹھہرے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے جی. اصحاب الجنت هم الفائزون, اور حقیقی کامیاب انسان وہی ہے جو جنت کو پالے. تو مجھے اور آپ کو جنت کے حصول کی کیا ذرائع ہیں, کیا سورسز ہے, اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. جنت پہ جانے کے لیے, جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کا جو راستہ ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, صراط مستقیم کو اپنانے کی ضرورت ہے, سلف صالحین کے منہج پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے, کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے, متشرعانہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, موحدانہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, مومنانہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, مسلمانی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. وہی اسی کے بعد جا کے نجات ہے. کس چیز سے نجات؟ جہنم کی آگ سے نجات. تو ایک عقل مند انسان 3 باتوں کا اقرار کرے تو چوتھی بات کا کیسے انکار کرے گا جی؟ ہر کوئی انسان مانتا ہے کہ ہاں میں بے جان تھا, اللہ تعالیٰ نے مادر رحم میں میرے اندر جان کو ڈالا, روح کو ڈالا, روح پھونکی گئی, پھر میں زندگی میں آیا, اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک زندگی دی, اس دنیا میں آیا میں, اب پھر مجھے موت واقع ہونے والی. یہ 3 بات ہر کوئی جانتا ہے. جب 3 بات تسلیم کرتا ہے تو چوتھے بات کا انکار کیسے کر سکتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, آخرت کی زندگی ہے. کہ وہ ہستی جس نے موت کے بعد زندگی دی, پھر زندگی کے بعد موت دی, تو اس موت کے بعد اسے زندگی دینے سے اس اللہ کو کون سی چیز عاجز کر سکتی ہے جی؟ ہاں سمجھ رہے؟ یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے. دوبارہ زندہ کیے جانا, کفار و مشرکین جب اعتراض کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے ہم, یعنی مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے لیے, میرے لیے بہت آسان ہے کہ تمہیں, مثال کے طور پر یہ دنیا ہے جی, اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک سول انجینئر ہے, اور ایک سول انجینئر ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتا ہے. تو بلڈنگ جو کنسٹرکٹ کرے گا نا, اس کو یہ کہو کہ اس کو ڈیمالش کر کے اور ایک بناؤ, بنا دے. اس کو ڈیمالش کر کے اور ایک بناؤ, بنا دے. کیوں؟ اس کے پاس بلو پرنٹ موجود ہوتا ہے, کنسٹرکشن کا پورا پلان ہوتا ہے اس کے پاس. تو کنسٹرکشن پلان اس کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ چاہے 100 مرتبہ اس کو ڈیمالش کر دے, 101 مرتبہ اور ایک بنا سکتا ہے اس کو, اور بنانے میں بہت کم وقت لگے گا. جو وقت پہلی مرتبہ بنانے کے لیے لگانا, دوسری مرتبہ اسی طریقے کی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کی. جب ایک سول انجینئر ایک بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے میں 1 سے 2 بار بناتا ہے تو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کو, اور آسانی کے ساتھ بہت سارے اسٹرکچر اس کا بنا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے, مالک الملک ہے, تو کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟
اس کے لیے مشکل کام ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کہ بہت آسان کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ قیامت کے دن وہ دوبارہ ہمیں اپنے قبر سے اٹھائے گا, زندہ رکھے گا. تو یہ جو کوئی انکار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ کفر ہے, اس کی سرکشی ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی, پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. تو متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ بکل شیء علیم, ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, ہر چیز کو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی. آسمان و زمین میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. اسی اللہ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. پھر اس اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنا دیے, اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو کتنے نادان ہیں وہ مسلمان جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں تو درگاہوں کی چکریں کاٹتے ہیں, باباؤں کے چکریں کاٹتے ہیں, مزار کے اوپر جا کے نظر و نیاز مانگتے ہوئے چادریں چڑھاتے ہیں, اولیاء اللہ سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں, منتیں پوری کروانے کی باتیں کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. تمہارا کوئی پرابلم ہے تو اس کا سولوشن میرے پاس ہے, مجھ سے کانٹیکٹ کرو. ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کرتے اللہ سے, میڈیٹر بنا لیتے, وسیلہ. ہاں جائز وسیلہ ہے, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سہارا لیتے ہوئے وسیلے کے ساتھ آپ دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ. یعنی جائز وسیلہ میں ایک جائز وسیلہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کیجئے. آپ کو کون سی چیز چاہیے؟ اولاد چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تو خالق کل شیء ہے. ہاں تو خالق ہے, تو پیدا کرنے والی ذات ہے. میں بے اولاد ہوں, تو مجھے با اولاد بنا دے, میرے کوکھ کو بھر دے, میری بانجھ پن کو دور کر دے. تو اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارے بچوں کو پیدا کرے گا. تو اولاد کے لیے ہم غیر اللہ کی پرستش کرنا, غیر اللہ کی پوجا کرنا, غیر اللہ کی عبادت کرنا, مزاروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھانا, یہ کون سی عقل مندی ہے جی؟ یہ شیطان شرک کے چور دروازے پر لے جاتا ہے ہمیں, شرک کے دلدل میں پھنساتا ہے ہمیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نادانی کو ختم کریں, جہالت کو دور کریں, اسلام کی طرف آئیں, اسلامی شرعی تعلیمات کو سیکھیں, اللہ کی حقانیت کو پہچانیں, دین کی حقانیت کو پہچانیں, رب کو پہچانیں, رب کے اسماء و صفات کی تعلیم حاصل کریں. آپ جتنا اپنے رب کو جانیں گے نا, آپ کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوگا. اپنے ایمان میں بڑھوتری کروانا چاہتے ہیں تو رب کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, اسماء و صفات کے تعلق سے اسٹڈی کیجیے, پڑھیے. آپ جتنا اپنے رب کو پہچانیں گے آپ کے دل میں تقویٰ, للہیت, خلوص اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے تو رب کی معرفت ضروری ہے, اور یہی رب کی معرفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہوں, جو آسمان میں ہے, زمین میں ہے, جو تم جانتے ہو, جو چیز نہیں جانتے ہو, ساری چیزوں کو میں ہی پیدا کیا ہوں. خالق کل شیء, تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی, مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے گی, مشکل کشا, حاجت روا بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اولاد چاہیے اللہ سے مانگیے, ہاں بزنس میں پروفٹ چاہیے اللہ سے مانگیے, ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جلدی ریکوری ہونا ہے اللہ سے مانگیے شفا یابی. تو یعنی جو چیز کی ضرورت ہے اپنے خالق سے مانگنا ہے نا جی, اپنے مالک سے مانگنا ہے. کوئی ضرورت ہو اپنے اونر کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس جا کے مانگیں گے تو اونر کیا خوش رہے گا ہم سے؟
ہم ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں, اپنے باس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جا کے مدد حاصل کر رہے ہیں, باس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ کو بھول کر دوسرے غیر اللہ کے پاس جا کے سجدے کریں گے, غیر اللہ کے پرستش کریں گے, غیر اللہ سے مانگیں گے, تو اللہ کو غصہ آئے گا نا. دیکھیے یہ اولاد کے سلسلے میں, یعنی خالق کی بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں میں, پیدائش کی بات, کہ جب بھی آپ بے اولاد ہیں, اولاد سے محروم ہیں, اللہ سے دعا کیجئے نا جی. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا, اولو العزم پیغمبر. ہاں ابراہیم علیہ السلام 80 سال, 1-2 سال نہیں جی, 80 سال کی عمر میں انہیں خوشخبری ملی فرشتوں کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمانے والا ہے جو نبی ہونے والے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری 80 سال کی عمر میں. 80 سال ہم ویٹ کر سکتے؟ ہاں انتظار کر سکتے ہم. اتنی عمر ہے کیا, اتنی عمر ہم پائیں گے باذن اللہ. ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر, لمبی عمر ہمیں پائے, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اتنی عمر ایوریج ہم دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی کی ایوریج جو عمر ہے 60-65. آج کل ویسا ہی چل رہا ہے, 60 پلس میں 60 پلس کراس کرتے ہیں, وہاں سے سمجھ لو ایک قبر, ایک یعنی پیر قبر میں چلی جاتی. بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ بے اولاد ہیں, بانجھ پن ہے آپ کے اندر, آپ اللہ سے دعا مانگے. خود ابراہیم علیہ السلام 80 سال دعا کیے, اولو العزم پیغمبر جن کو خلیل اللہ کہا گیا, اللہ کا دوست. جو اللہ کا دوست ہو, اللہ کا فرینڈ ہو, کلوز فرینڈ, وہ جب 80 سال انتظار کر سکتا ہے تو ہم تو معمولی انسان ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا جی, یہاں ایک مسئلہ گڑبڑ یہ بھی ہے کہ اولاد, جب کوئی اولاد سے محروم ہوتا ہے نا, تو یہ جو ہمارے محلہ کی عورتیں ہوتی ہیں, رشتہ داروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں, یہ پورا معاملہ بگاڑتی ہیں. بار بار آئیں گی شادی ہونے کے 6 مہینے کے بعد, گڈ نیوز کب ہے, خوشخبری کب ہے, مبارکبادی کب ہے. کیا اس میاں بیوی کے ہاتھ میں ہے بچے پیدا کرنا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی. میاں بیوی ذریعہ ہے بس پیدائش کا. خلقت اللہ کے ہاتھ میں, پیدائش اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی قدرت, اللہ کی نشانی ہے وہ. نئی نویلی دلہن کو یہ جو معاشرہ ہے نا, معاشرے خصوصی طور پر عورتیں پریشان کر دیتی بیچاری کو. وہ کریں تو کیا کریں, اس ڈاکٹر کے پاس جاتی, اس ڈاکٹر کے پاس جاتی, فرٹیلیٹی سینٹر کے پاس جاتی, ادھر جاتی ادھر جاتی, ہر جگہ بھٹک کے آخری میں پھر کوئی نالائق بیوقوف عورت آ کے کہتی ہے کہ دیکھو فلاں مزار کے پاس جاؤ, چادریں چڑھاؤ, منتیں مانگو, تمہاری منتیں پوری ہو جائیں گی, اللہ بیٹا سے نوازے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن, امپاسبل. ہاں تمہاری تقدیر میں لکھا ہو, فکس ٹائم ہے, اس فکس ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو وہ اولاد دے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس درگاہ کے پاس جانے کی وجہ سے اولاد ہوئی. ویٹ کرنا تھا اس وقت تک, ہم نے ویٹ نہیں کی. بیچ میں شرک کی ملاوٹ, یہ جو شرک کی ملاوٹ ہے نا, لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالَهُمْ, جہاں شرک کی ملاوٹ آ جائے آپ کے تمام تر اعمال برباد, ضائع, ریجیکٹڈ, مردود. تو یہ جو معاملہ ہے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جی, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور شرک کے چور دروازے تک لے جانے میں اہم کردار معاشرے کی عورتیں عطا کر رہی ہیں. ہاں معاشرے کی عورتیں, محلے کی عورتیں. اللہ کی پناہ, اللہ سے ڈریے, اللہ کے بندیوں, اللہ سے ڈرو. کیا کچھ کام کر رہے ہو؟ تمہارے ایک سوال سے پوچھنے کی وجہ سے بیزار ہو کے ایک نئی نویلی دلہن شرک کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, اللہ سے کیا جواب دو گی؟ مجھ پر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کسی نئی نویلی دلہن, نیا جوڑا کا رشتہ قائم ہوتا ہے, نکاح ہونے کے بعد آپ کسی سے سوال نہ کریں, یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ پاور, یہ اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کے لیے دعائیں کریں, اللہ نیک اولاد سے نوازے, صالح اولاد سے نوازے. ہاں ڈھیر سارے اولاد سے تمہیں مالا مال کر اچھی دعائیں دے. لیکن بار بار آ کے گڈ نیوز پوچھنا کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں, تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خالق کائنات ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے وہ.
تو پتہ چلا کہ جب اولاد کی ضرورت آتی ہے، پیش آتی ہے، آپ اولاد سے محروم ہیں، دعا میں وسیلہ لیجئے، جائز وسیلہ، اللہ کی اسماء و صفات کا سہارا لیتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مدبر ہے، تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، تیرے خالق کی صفت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ کہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، رب حب لی من الصالحین، یہ دعا کرتے رہیے۔ انبیاء جو ہے نا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جی، یہ جو انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں 25 انبیاء کا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، ہماری لائف پیٹرن کیسی ہونی چاہیے، لیونگ سٹائل کیسی ہونی چاہیے، تو ان 25 کو سامنے رکھنا ہے۔ اس میں بھی اہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اول میں رکھنا ہے، فرسٹ پریارٹی دینی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ تم انہی کو فالو کرو ہر معاملے میں، تو ہر معاملے میں نبی کو فالو کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تو اس میں ایسے انسان کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، جو خون خرابی کرتا پھرتا ہو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا، اور ہم اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ، نائب انسان بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ایک دوسرے کا خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتوں نے کہا کہ انسان سے پہلے جنات دنیا میں فتنہ و فساد کر چکے تھے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا، نیک لوگوں کو بھیجوں گا، اللہ سے خالص محبت کرنے والے اولیاء اللہ کو میں بھیجوں گا، تم نہیں جانتے اس کے سلسلے میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو خلیفہ مسلمانوں کے لیے کسی امیر کا تقرر ضروری ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونا چاہیے، ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور اشارتاً تقرر ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت سونپی گئی، پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خود مقرر کر دیے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ نیک لوگوں کی مجلس شورا بنا دی جائے، سمجھ رہے، نیک لوگوں کی مجلس شورا بنا دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ارباب حل و عقد کسی ایک کی بیعت پر متفق ہو جائیں۔ امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے، تو امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہوگا امام سے بھی خطا ہوگی،